ایک صحافی نے مجھ سے کہ آپ مسلم لیگ کے اتحادی ہیں، آپ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلامی قانون سازی کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور یہ اصلاحات اور وہ اصلاحات، کیا انہوں نے وعدے پورے کیے؟ تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے مجھے کب اتنا سادہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلم لیگ سے توقع رکھوں گا کہ وہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنائیں گے اور قانون سازی کریں گے؟ آپ نے کب مجھے اتنا سادہ سمجھا ہے؟ یہ کام اسی وقت ہوگا جب ہم خود اقتدار میں ہوں گے اور اکثریت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اب جب ہم دو چار دانے ایوان میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ایک حکمت عملی بنانی ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سی تعداد کے ساتھ اس نظام حکومت میں، اس نظام سیاست میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنی حکمت عملی بناتے ہیں کہ ہم نے اس طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور پھر اپنے حجت پوری کرتے ہیں۔ جہاں وہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک اسلامی قانون سازی کے سے بیزاری اور اس سے دور رہنے کے گناہگار ہیں، تھوڑا سا ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بھی تو اللہ کے سامنے خود ہی جواب دے ہوں نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہم بھی آج نہیں پیدا ہوئے، ہم بھی چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ سن 1988 سے میں پارلیمنٹ کے اندر ہوں، اور بزرگوں کے زمانے سے لے کر آج تک انہی غلام گردشوں کی آوارگی کرتے پھر رہے۔ بہت تجربے ہو چکے ہیں، کھنگال لیا ہے ہم نے، لیکن اب تک ہم عوام کو نہیں سمجھا سکے۔ قصور اتنا ہی ہے کہ اگر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا اور قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی اور قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنے گا، تو یہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ اور پارلیمنٹ میں آپ نے وہ دنیا بھیجی ہے اپنے ووٹوں سے کہ جس کو سورۃ فاتحہ نہیں آتا تو جن کو قل هو اللہ نہیں آتا۔ ان سے توقع آپ رکھیں گے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی کریں گے؟ کسی اسلامی قانون کے لیے ان کے پاس نہ کوئی حوالہ ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ قرآنی آیات کو جانتے ہیں، نہ کسی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، نہ کسی فقہ کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ جذبہ اور احساس ہے۔ قصور کس کا نکلا؟ قصور آپ کا نکلا۔ تسلیم کر لو کہ قصور آپ کا ہے۔ جب تک آپ ان کو ووٹ دیتے رہیں گے، کم از کم مجھ سے تو گلہ مت کریں کہ اسلام کیوں نہیں آ رہا۔